جناب من، ہم اس وقت امریکہ کے جارجیا ریاست کے شہر اٹلانٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اٹلانٹا وہ شہر ہے جس میں امریکہ کی ایک معروف شخصیت نے پیدا ہوئی، اور ہر سال جنوری کے دوسرے منڈے کو پورے امریکہ میں چھٹی کی جاتی ہے اور وہ ڈے منایا جاتا ہے جس کو MLK ڈے یا مارٹن لوتھر کنگ ڈے منایا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے، اس نے عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائی، ریسزم کے خلاف، تعصب کے خلاف، جو مظالم تھے، جس طرح کے امتیازی قوانین تھے امریکہ میں، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور اس نے یہ جو آواز اٹھائی، وہ مارٹن لوتھر کنگ نے مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے اوپینین، اس کے نظریے سے متاثر ہو کر یہ پرامن طور پر آواز اٹھائی تھی۔ مارٹن لوتھر بھی ایک پادری تھا اور مذہبی رہنما بھی تھا، اور اس نے پرامن طریقے سے عدم تشدد سے یہ امریکہ میں آواز اٹھائی، ریلیاں نکالی، جلسے کیے، عوام نے اس کے اس نظریے کو ایکسیپٹ کیا۔ 1929 میں پیدا ہوا اور 1968 کو ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہی خاص بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ گاندھی کے اس فلسفے عدم تشدد، یعنی پرامن طریقے سے اپنی آواز کو اٹھا کر اپنی آپ کو منوانا، لاجک سے، یہ بہت بڑا کام تھا جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کیا، اور امریکن لوگوں کے دلوں میں اپنے ایک ہیرو کا مقام پایا، ہیروئک زندگی جو ہے وہ گزاری۔ اور یہی وہ چیز تھی جو پاکستان اور ہندوستان کی انگریزوں سے آزادی کا باعث ہوئی، اور یہی وہ آفاقی تعلیم ہے جو مسلمانوں کے ہمارے پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، کہ آپ نے پرامن جد و جہد کی ساری زندگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور تلوار سے انہوں نے جو ہے وہ پریچ کیا، یہ بات ان کی 100% غلط ہے۔ اپنی محبت کی تعلیم سے آج بھی دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں، جن میں انڈونیشیا ہے، یہ دوسرے ممالک ہیں، جس میں اسلام پھیلا ہے، بغیر تلوار کے پھیلا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ تو جو بھی حقیقی معنوں میں اپنی محبت سے لوگوں کے دل جیتے گا، وہی فاتح زمانہ کہلائے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ نگاہ دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو یہ اٹلانٹا شہر جس میں میں بروک سائڈ پارک میں پھر رہا ہوں، اس اٹلانٹا کو یہ حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 1929 میں یہاں پیدا ہوا اور 1968 میں یہیں دفن ہوا۔ اس کی جنم بھومی ہے یہ اٹلانٹا شہر، اور اس کی یہی ادا تھی جس نے کالے لوگوں کو ان کے حقوق دلائے، اور کالے لوگوں کے ساتھ
جو رویہ جو سلوک امریکہ میں اپنایا جاتا تھا کہ اس کو گوروں نے غلام بن کر ان کو رکھا، اس کے خلاف بڑے پرامن طریقے سے جد و جہد کی، اس میں علاوہ دوسرے لوگوں کے مستقبل میں اور آج بھی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا گیا ہے۔ یہ جد و جہد بارآور ثابت ہوئی، اور آج یہ اٹلانٹا شہر جو ہے اس میں زیادہ تر کالے لوگ رہتے ہیں، مگر یہاں کسی قسم کی ریسزم نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی آزادی حاصل ہے، آزاد ہواؤں میں سانس لے رہا ہے ہر کوئی، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ کاش یہ نقطہ وہ ہے جس کو ان ترقی یافتہ ممالک نے سمجھا ہے، کاش کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں یا وہ دوسرے ممالک ہیں، پاکستان جیسے ممالک ہیں، ان میں آج بھی تعصب، قبائلی تفاخر، رنگ نسل کا فخر آج بھی پایا جاتا ہے، اور جو محنت کش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان ممالک میں آج بھی ان غریبوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اگر یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان قوموں نے اس کو سمجھا ہے۔ اگر آج امریکہ دنیا میں سپر پاور ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کا رنگ رکھتی ہے، اور یہی وہ امریکہ ہے جو اس وقت بلا شرکت غیر دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، رشیا ٹوٹ چکا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے جو میں سمجھا ہوں، وہ یہی ہے کہ امریکہ نے یہاں سے مکمل طور پر جو ہے وہ ریسزم کو ختم کیا ہے، ہر انسان کو برابر قرار دے دیا ہے، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اس ملک میں اپنی مرضی کر سکے۔ قانون کی تیز کاٹتی ہوئی تلوار سب گردنوں کے اوپر رکھ دی ہے، تمام گردنیں جو ہیں وہ اسی قانون کی تلوار کے نیچے ہیں، اور آج یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے، اس میں اس کا بنیادی کردار ہے، جس نے یہ چیز پیدا کی ہے۔ یہاں پہ ہر آدمی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر قسم کی اظہار پہ کوئی قدغن نہیں ہے، تحریر پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد فضاؤں میں ہر کوئی سانس لے رہا ہے، کوئی جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، بس قانون وہاں اپنا شکنجہ کستا ہے جہاں پر محسوس ہو کہ کوئی اگلا شخص جو ہے، کوئی بھی شخص، کوئی فنڈامنٹل رائٹ کسی کی جو ہے وہ کسی اور انسان کی کوئی اس کی جو بنیادی حقوق ہے اس کو غصب کرنے والا ہے، کسی اور انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہاں آ کے قانون حرکت میں آتا ہے۔ بصورت دیگر یہاں پہ ہر شخص آزاد ہے، یہی وہ آزاد فضائیں ہیں جہاں پہ پرندے ہیں، خوبصورت وہ بھی، انسان تو انسان، پرندے جانور تک آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک یہاں پر مسلم بھی موجود ہیں، ہر مذہب تقریباً موجود ہے، یہ رنگ برنگی دنیا ہے، امریکہ رنگ برنگے لوگوں کی دنیا ہے، مگر ہر کوئی آزادی سے یہاں جی رہا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ لمبی اگر کسی جگہ پہ لائن لگی ہوگی تو آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے کوئی منسٹر کھڑا ہوگا، کوئی گورنر کھڑا ہوگا، کوئی بہت بڑا انسان کھڑا ہوگا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دے گا
تو یہ وہ چیز ہے جس نے اس قوم کو ترقی کے راہ پہ گامزن کیا ہے. یہ وہ حقیقت میں اسلامی تعلیم تھی جس کو ترقی یافتہ اس قوم نے اڈاپٹ کیا ہے. مگر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے آج بھی اس میں جو ہے اس قسم کی کسی قسم کا جو ہے وہ انسانوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو نہ مل سکے ہیں. کوئی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے. اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں اور رنگ، نسل، صوبائیت، لسانیت کی عصبیت کا تعصب جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. کاش کہ ایسا ہی ہو اور کچھ اب سیکھ جائے اگر قوم تو پاکستان میں بھی ترقی ہو سکتی ہے. پاکستان دنیا میں عزت کھوئی ہوا وقار اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے.